ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ آقا حسین کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آئی بیئر وٹنس انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک. آقا تیرا حسین تیرے ولی اور ولی کے بیٹے، تیرے صفی اور صفی کے بیٹے، اور میں گواہی دیتا ہوں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. یہ پورا جہاد حسین نے اس لیے کیا کہ تیرے بندوں کو اگنورنس اور جہالت سے نکالا جائے. یہ پورا جہاد اس لیے کیا. چنانچہ اس جہاد کا آخری مرحلہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے، لیکن مقصد جہاد یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے. کیا ہے ہیومن نیچر؟ کہ اگر ایک بہن اس حالت میں بائی فورس لے جائی گئی، یہ سب ظاہری جملے ہیں ورنہ اہل بیت مجبور نہیں، اور اس حالت میں وہ گئی کہ اس کے بھائی کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا، زبردستی اس کو لے جائے گا. اگر کوئی بیوی اس حالت میں گئی کہ اس کے سہاگ اور وارث کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا، اگر کوئی ماں اس حالت میں گئی کہ اس کے اکبر جیسے بیٹے کا لاشا، لیکن اس وقت ظالم نہ رکنے دے رہے ہیں نہ ماتم کرنے دے رہے ہیں، زبردستی لے گئے، تو اب کیا کہتی ہے ہیومن نیچر؟ جیسے ہی اس کو فریڈم ملے گی، جو اردو کا ایک محاورہ کہ اس کا دل چاہے گا پر لگے اور میں اڑ کے جا کے دیکھوں میرے بھائی کا لاشا کس حالت میں، میرے بیٹے کا لاشا کس حالت میں. جب گئی تھی تو بہت بری حالت تھی، اب پتہ نہیں کس حالت میں. یہ ہیومن نیچر. زینب نے کہا یزید ہمیں اسی شام میں بیٹھ کے آزاداری قائم کرنا. کیا مطلب اس جملے؟ اگر 3 دن یا 8 دن، دو روایتیں. زینب شام میں رہی، اس کا مطلب یہ کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے کربلا جانا. ہیومن نیچر ہے کہ جا کے زینب کو دیکھنا ہے میرا بھائی کس حالت میں، جا کے لیلا کو دیکھنا ہے میرا اکبر کس حالت میں، جا کے رباب کو دیکھنا ہے میرا وارث کس حالت میں. مگر کہا کہ نہیں، ڈیلے کریں گے، کیونکہ حسین کا مشن ہے اویئرنیس، نالج. شام کے مردوں کو تو جگہ جگہ یہ میسج دیا گیا، یہ خالی آزاداری نہیں ہے، شام میں آزاداری بھی ہے. زینب نے بتایا کہ آزاداری کو اسٹیبلش کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور شام کی عورتوں کو جب تک چینج نہیں کریں گے ہمارا جہاد کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں جب یہ کمپلیٹ ہو گئی، آزاداری بھی شام میں اسٹیبلش ہو گئی. شام کی عورتیں، اب یہ 8 دن خالی عورتیں وہ آتی تھی اور زینب سے، لیلا سے، فروا سے، رباب سے سارے سوال کرتی تھی. یہ کٹا سر کیسے مارا گیا؟ عورتوں کی نیچر ذہن میں رکھیے گا. یہ کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا، سوال. مشن پھیل رہا، اور جیسے یہ مشن مکمل ہوا زینب نے کہا سجاد اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. اور یہ قافلہ چلا شام سے، چل رہا. ایک وہ جگہ آ گئی جہاں 2 روڈز تھی، ایک رائٹ پہ جا رہی ہے، ایک لیفٹ پہ جا رہی. ایک سیدھا مدینہ جاتی جہاں زینب کا نانا رسول اللہ دفن ہے، جہاں زینب کی ماں فاطمہ زہرا دفن ہے، جہاں زینب کا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے بڑا بھائی حسن دفن ہے. زینب نے کہا سجاد یہ قافلہ کدھر جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں یہ یزید کی فوج ہمیں مدینہ لے جا رہی. کہا رک جاؤ، ہم مدینہ نہیں جائیں گے. 2 راستے تھے، ایک مدینہ ایک کربلا. پہلے مجھے کربلا جانا، نانا کو بعد میں سلام کروں گی، اماں کی قبر پہ پرسہ لے کے بعد میں جاؤں گی، بھیا حسن کو اپنے مصائب بعد میں سناؤں گی، پہلے مجھے کربلا جانا. قافلے کا رخ موڑا گیا. اہل بیت کا قافلہ کربلا کی جانب آ رہا اور بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی جو کل میں نے کہا کہ ساری شرطیں یزید قبول کر رہا، یہ بھی اہل بیت کی کامیابی ہے. شرطیں وہی لگاتا ہے جو کامیاب. اور آج جو قافلہ آ رہا، محملیں ہیں، ہماریاں ہیں، پردے پڑے ہیں، حفاظت کے لیے فوج ہے، اور وہ ایک ڈسٹینس کے ساتھ چل رہی ہے کہ کسی بیوی کی جھلک بھی نظر نہ آنے پر.
11 محرم کو بھی تو یہ قافلہ یزید ہی کی فوج لے کے گئی تھی، نہ محملیں تھی نہ اماریاں تھی. فوج بجائے پروٹیکشن کے جگہ جگہ ظلم کر رہی ہے. کبھی شمل کا کوڑا حرکت میں آتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کا تماچا سکینہ کے لگتا ہے. آج کتنی بڑی چیز آ گئی اور یہ کربلا قافلہ جا رہا. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک اور صحابی رسول اپنے دوست کو تیار کرتے ہیں. جب یہ خبر مدینے میں پھیلی حسین مارا گیا. الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. چلو ہمیں کربلا چلنا. جابر کے سامنے حسین پیدا ہوئے، جابر کی گودیوں میں حسین کھیلے، جابر کے کندھوں پہ حسین نے سواری کی ہے. جابر کو آقا حسین یاد آ رہے. ہمیں جانا. اور ایک بار یہ کربلا ہے. آج کربلا کی شان و شوکت دیکھی. لیکن جب جابر آئے تھے نا، کربلا میں کوئی عمارت نہیں ہے، کربلا میں کوئی شہر نہیں ہے، کربلا میں کوئی روضہ نہیں ہے، کربلا میں کوئی زرعی نہیں ہے، فقط قبروں کے کچھ نشان ہیں. جو پرسوں میں مسائل پڑھ رہا تھا کہ میرا چوتھا امام معجزے سے آ کے قبریں بنا گیا ہے، لاشیں دفن کر گیا، صرف قبروں کے نشان. جابر اتنے ایجڈ ہیں کہ تقریباً آلموسٹ بلائنڈ. وہ صحابی رسول جابر کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں. جابر نے کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے. ہاں پہنچ گئے. پہلے فرات کی نہر سے غسل کیا اور اس کے بعد قتل گاہ کی جانب آئے. اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے قبر حسین تک لے جاؤ. اس نے کہا قبر حسین کیسے پتا چلے؟ یہاں قبریں تو ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے، کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا ہے، بس تھوڑی سی قبریں ہیں. مجھے کیا پتا اس میں آقا حسین کی قبر کون سی. کہا کہ اچھا ان قبروں کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دو. اور ان قبروں کے بیچ میں جابر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا. آپ بھی زیارت 40 یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. جابر نے 40 کا دن ہے، حسین کی پہلی زیارت کربلا میں کی بھی ہے، پہلی زیارت پڑھی بھی ہے. قبروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، چاروں طرف چہرہ گھما رہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اور ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی یا صاحب رسول اللہ یا جابر. قبر میں سے آواز آ رہی، اے میرے چچا، اے میرے نانا کے صحابی، اے جابر تم بھی میرا سلام لو. وہ بے اختیار جابر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہے. اپنے ساتھی سے کہا مجھے اس قبر پہ لے جاؤ، یہ میرے آقا کی قبر ہے. جابر کو قبر حسین پہ لے جایا گیا. ایک بار جابر قبر حسین پہ بیٹھے، اتنا روئے اتنا پرسہ دیا. اکبر کا پرسہ، اصغر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، عباس کا پرسہ، غش کھا کے گر پڑے. غشی کے عالم میں دیکھا آقا حسین نظر آیا. پہلے تو جابر پہچان بھی نہ سکے. کیسے پہچانتے؟ بدن پہ اتنے تیر لگے، جسم پر نیزے اور برچھیوں کے اتنے زخم ہیں، سارا جسم خون سے سرخ ہے. پہلے تو پہچان بھی نہ سکے اور جیسے ہی پہچانے کہا آپ کی مظلومیت پہ میں قربان، آپ پر اتنے ظلم ہوئے. حسین نے کہا جابر میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ جلدی سے میری قبر چھوڑ کے ہٹ جا. بس زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہا، بس جلدی سے میری قبر چھوڑ کے چلا جا. جابر غشی کے عالم میں ہے لیکن کہتے مولا ذرا میری خطا بتا دیجیے، میری غلطی بتا دیجیے، میں نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر سے ہٹا رہے ہیں. کہا جابر اس لیے نہیں ہٹا رہا، میری زینب کربلا پہنچنے والی ہے، میری زینب میری قبر پہ آنے والی ہے. جابر زینب کے لیے یہ قبر چھوڑ دے، یہاں سے ہٹ جا. اور ایک مرتبہ جابر کے ساتھی نے، صحابی رسول نے کندھا ہلا کے جابر کو بیدار کیا. جابر غضب ہو گیا، جابر غضب ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے یزید کو اطلاع مل گئی ہے کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سامنے مجھے ایک فوج آتی نظر آ رہی، یہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں. جابر نے کہا نام حسین پہ جان قربان، مگر ہاتھ پکڑ کے مجھے اس قبر سے ہٹا دو. جابر کے ساتھی نے کہا جابر نہیں
یہ فوج گرفتاری والی فوج نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ محملیں اور عماریاں ہیں جن پہ کالے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے یہ فوج اس قافلے کی حفاظت کر رہی ہے۔ جابر ایک کونے میں گئے اور ادھر کربلا کا وہ حرم شروع ہوا، شہر کربلا نہیں، حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ قافلہ پہنچا اور زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک بار چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ نہیں، ارباب عذاب بس آخری جملے۔ 11 محرم کو زینب اسی کربلا سے گئی تھی بغیر محمل و عماری کے، وہاں بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا، اور آج 40 کو زینب واپس آ رہی ہے، محمل و عماری میں ہے، آج بھی چلتے اونٹ سے گرایا۔ اس دن کیوں گرایا تھا؟ زینب نے دیکھا تھا 11 محرم کو کہ سجاد کی نگاہیں بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہیں، جوان بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا ہے، سارا جسم کانپ رہا ہے۔ زینب ڈری، میرا سجاد کہیں مر نہ جائے، سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو گرایا۔ اور آج کیوں گرایا ہے؟ آج زینب حسین کے پاس ایک معافی مانگنے آئی ہے، آج معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو گرایا۔ لیکن ہاں ایک فرق بتا دوں، آج جو زینب نے اپنے آپ کو گرایا تو زینب کے ہاتھ کھلے تھے، ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا تو لے لیا۔ 11 محرم کو جب زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا تھا تو حالت یہ تھی، امام فرماتے میرا سلام میری دادی پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا سے ٹکرائی تھی۔ مگر آج حرم حسین کے قریب پہنچ زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور اسی طرح چلتی ہوئی حسین کی قبر پہ آئی اور ایک مرتبہ کہا، ماں جائے تیری بہن شام سے واپس آئی ہے، تیرا جہاد پورا کر کے آئی ہے، بھیا عصر عاشور تو نے مجھ سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے، لیکن بھیا بڑی شرمندہ آئی ہوں، بڑی شرمندہ آئی ہوں۔ کربلا سے تیری ایک امانت لے کے گئی تھی سکینہ، سکینہ کو واپس نہ لا سکی، سکینہ کو کھو کے آئی ہوں، لیکن بھیا تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑوں گی، میں واپس شام جاؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ شام میں ہی رہوں گی۔ اور جابر ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے صحابی رسول اس قافلے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا کہ ایک مرد تو ہے، کہا کہ اسے بلا کے لاؤ، کہا میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کو بلانے کی۔ کیوں؟ کہا وہ اتنا بوڑھا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ایک قدم چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کو بلانے کی۔ جابر نے کہا مجھے لے جاؤ۔ جابر قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، جابر سے زیادہ بوڑھا لگ رہا ہے یہ، اے مرد ضعیف تو اتنا بوڑھا، اتنا بتا دے اس قافلے میں اتنا بوڑھا کون آ گیا، تو ہے کون؟ کہا انا علی ابن الحسین، اے جابر میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا پہلے تو جابر پرسہ دینے آگے بڑھے، پرسہ دینے، پرسہ کس طرح دیتے ہیں؟ گلے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا۔ سجاد نے کہا چچا جابر ذرا آہستہ۔ جابر نے کہا سجاد بیٹا یہ کیوں کہہ رہا؟ کہا 1 سال تک جو توقع خاردار گلے میں رہا تھا اس کا زخم ابھی تک موجود ہے، جب آپ نے گلے سے لگایا وہی تکلیف ہوتی ہے۔ جابر کا آخری جملہ سنیے، سجاد کا آخری جملہ سنیے، دل کھول کے ماتم کیجئے، بس ایک مرتبہ۔ جابر نے کہا بیٹا یہ جو میرا ساتھی بتا رہا تو اتنا بوڑھا ہو گیا، تو 24 سال کا جوان تھا، 24 سال جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا؟ آخری جملہ بس ایک بار کا چچا جابر، الشام، ہاں یہ شام کے مصائب سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر گئے۔
اجرکم علی اللہ. خدا بند 40 کے اس دن کا واسطہ 40 میں جو ظاہرین ہیں ان کی حفاظت فرما. ہم میں سے ہر ایک کو 40 کی زیارت کا موقع عطا فرما. ان مومنین کی حاجت پوری فرما. خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. مرتے دم تک قبر میں قیامت میں جنت میں ہمیں حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين. غدیر خم میں من کن تو مولا کا اعلان 120,000 اصحاب رسول نے سنا. ان کو صحابی نہ سمجھے، ان کو رپورٹر سمجھے. کسی بھی واقعے کو رپورٹ کرنے والے 10 12 15 رپورٹر آ جائیں وہ واقعہ بہت اتھینٹک بن جاتا. 120,000 حاجی رپورٹر جو سب حج کر کے آ رہے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے. بھول گئے لوگ. عام مسلمانوں کو یاد نہیں رہا. آپ کے بہت سے غیر شیعہ دوست اگر کہیں ہم نے سنا ہی نہیں غدیر کیا، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، وہ صحیح کہہ رہے. اور کربلا کا واقعہ جس کا کوئی رپورٹر نہیں تھا، صرف یزید کی سائڈ کے آدمی تھے، بلکہ کربلا کے واقعے کو چھپانے کی کوششیں کی گئی. آج بچے بچے کو معلوم فرق کیا ہے غدیر اور کربلا میں. فرق ہے زینب کا، فرق ہے اہل بیت کے گھرانے کی ان خواتین کا جنہوں نے اپنی چادریں قربان کر کے اسلام کی چادر رکھ لی، کیونکہ یزید سے بھول ہوئی تھی. میں تو کہتا ہوں آئی یزید، اگر تو کربلا سے ان ساری بیویوں کو قید کر کے فوراً مدینے پہنچا کے ہاؤس اریسٹ کر دیتا تبھی وہ اپنا مشن تو آگے بڑھاتی. مگر اس طرح سے وہ کربلا کا میسج مسلمانوں کو نہیں دے سکتی. تو نے کوفے سے شام کے پورے راستے میں جو ان کو گزارا، اور یہ سارا اینٹی اہل بیت ایریا ہے. مگر جس طرح زینب نے بندے ہاتھوں سے اونٹ پر بیٹھ کر یا حسین کی آواز بلند کی، جس طرح ننھی سکینہ نے اپنے زخمی کانوں اور ان رخسار جس میں تماچوں کے نشان ہیں اس کے ذریعے سے حسین کا مشن آگے بڑھایا. اور آج زینب یہی خبر دینے کربلا پہنچ رہی. بھیا جو ذمہ داری تو نے اپنی بہن کو دی تھی، تیری بہن نے اس ذمہ داری کو پورا کر لیا. تو ان شارٹ مجلس کے آخری 2 جملے، کربلا کا جہاد نہ عاشورے میں کمپلیٹ ہوا نہ 40 میں کمپلیٹ ہوا، اسٹل چل رہا. اگر شب عاشور ننھے قاسم اور روز عاشور ننھے علی اصغر نے اس جہاد میں حصہ لیا تو ننھی سکینہ نے بھی زندان شام میں اس جہاد کو آگے بڑھایا. اور آج بھی لیسٹر میں بیٹھ کے اس جہاد میں آپ کو اپنا حصہ اپنا شیئر شامل کرنا. اور نمبر 2، ہماری عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اسلام نے اس پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی دی اور بہت ٹرسٹ بھی کیا. بہت ٹرسٹ کیا ہے کہ جو کام یہ مرد نہیں کر پائیں گے یہ ہماری عورت کر کے دکھائے. مدینے سے جب حسین چلے، زینب کا ایک ٹائٹل ہے شریکت الحسین. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھا مصائب کے یہ جو جملے میں شروع میں پڑھ رہا ہوں یہ ایز اٹ از تو کتاب میں نہیں ہوں گے، تو بس خیال کرنے کی بات ہے. میرے مرحوم استاد ان کو بہت پڑھا کرتے. ورڈ بائی ورڈ آپ کو حدیث اس طرح تو نہیں ملے گی، لیکن خود آپ کا دل کہے گا کہ یہی ہوا ہوگا. اور وہ کیا کہ جب آقا حسین کے پاس 24 یا 25 رجب تھی، حاکم مدینہ کا، گورنر مدینہ کا میسج آیا کہ آج رات کو محل میں مجھ سے ملیے گا، مجھے ایک اہم مسئلے پہ ڈسکس کرنا. وہ جو آپ کو معلوم ہے کہ بیعت مانگی جانے والی. حسین نے کہا میں آ جاؤں گا. حسین نے کہا رات کو آؤں، عشاء کے بعد آؤں گا. اب حسین عشاء کے بعد تیار ہو کے گھر سے نکلے. حسین کی تیاری کیا ہوتی؟ نانا رسول خدا کا امامہ پہنتے، نانا رسول خدا کی عبا کندھے پہ ڈالتے،
نانا رسول خدا کے نالین پیروں میں پہنتے ہیں، نانا رسول خدا کا عصا لے کے گھر سے نکلتے ہیں، یعنی حسین جب گھر سے نکلیں گے شبیہ رسول خدا بن کے نکلے، مگر کسی سے کچھ نہیں کہا۔ زینب کبریٰ کے بارے میں اصول یاد رکھی، جب تک حسین بستر پہ سونے نہیں جاتے تھے زینب بھی زندگی میں کبھی بستر پہ نہیں گئی، جب تک بھائی جاگ رہا ہے بہن بھی جاگ رہی۔ دیکھا کہ آج بھائی بستر پہ نہیں گیا، تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا، گھبرا گئی زینب، اور محمد کے بستر پہ آئی، بچے سو چکے تھے، چھوٹے بچے، جلدی سے جگایا، کہا بیٹا رون، بیٹا محمد تمہارا ماموں اس وقت اکیلے کہیں گیا ہے، میرا دل گھبرا رہا، خدا کرے میرا بھیا خیریت سے ہو، ماموں کے ساتھ جاؤ، اور خبردار اگر کوئی ماموں سے گستاخی کرے تو اس کی زبان کاٹ دینا، اگر کوئی ماموں کو گستاخ نگاہوں سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نکال دینا، چھوٹے ہو تو کیا ہوا، جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو۔ اور محمد گھبرا کے بستر سے اٹھے، ماں نے حکم دیا ہے آقا کے ساتھ چلے۔ بس ایک بار یہ منظر لیلا نے دیکھ لیا، گھبرا کے علی اکبر کے کمرے میں آئی، اکبر بیٹا، جوان بیٹا بستر پہ آرام کر رہا، خدا معلوم تیرا باپ اس وقت کہاں گیا ہے، شہزادی نے اپنے بیٹوں کو بھجوایا۔ اکبر جیسا غیرت مند بیٹا، میرا بابا اکیلے کہیں گیا ہے، گھبرا کے تلوار لے کے باہر نکلی۔ فروہ نے قاسم سے کہا، قاسم بیٹا اگر تیرا باپ حسن زندہ ہوتا کبھی حسین کو اکیلے نہ جانے دیتا، بالکل دیوار ملا ہوا مکان، باب الحوائج ابی الفضل العباس کا، رات کا وقت ہے، عباس بستر پہ لیٹے ہیں اپنے سینے پر، چھوٹے بچے کو لٹا کے اسے کھیل رہے ہیں، نگاہ پڑی، کیا دیکھا کہ میرے پیروں کی جانب پائی تھی زوجہ عباس لبابہ بنت عبداللہ ابن عباس کھڑی، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، گھبرا کے اپنی بیوی سے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا میں کیوں رو رہی، تو میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ مکان کے صحن میں میری شہزادی زینب بال کھول کے آنسو بہا رہی ہے، خدا بندہ میرا بھائی تیری حفاظت میں ہے، میرے بھائی کو سلامت لانا۔ عباس یہ سنے کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آیا، ننگی تلوار لے کے حسین کے ساتھ چلے، 18 جوانان بنی ہاشم حسین کو لے کے جا رہے ہیں۔ میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ مدینے والوں آج آخری مرتبہ فاطمہ کے باغ کو آباد دیکھ لو، اب جو یہ کربلا میں اجڑے گا تو قیامت تک فاطمہ کا گلستان دوبارہ آباد نہ ہوگا۔ اب وہ باقی مصائب تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ گئے گورنر مدینہ سے جو باتیں واپس آئے، حسین نے کہا کہ دیکھو جوانان بنی ہاشم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، کوئی میرے ساتھ اب نہ رہے گھر کے دروازے پر، آخر میں آؤں گا۔ آقا کا حکم کافی ہے، سب سے آخر میں حسین گھر میں داخل ہوئے۔ زینب جب سے حسین گئے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ صحن مکان میں ٹہل رہی، دیکھا میرا بھیا خیریت سے آیا، فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑی، شکرا للہ شکرا للہ۔ دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ابھی تو میرا آقا تھوڑی دیر کے لیے گھر سے گیا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، کل کربلا میں عصر عاشور جب حسین نے کہا ہوگا زینب بہن اب میرا الوداعی سلام لو، 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا ہے تو کیا قیامت آپ پہ گزری ہوگی۔ حسین کمرے میں آئے، زینب شکر کے سجدے سے کھڑی ہو کے حسین کے کمرے میں آتی ہے، کہا بھیا اس وقت رات کو کہاں گیا تھا؟ کہا زینب حاکم مدینہ گورنر مدینہ نے بلایا، خبر دی ہے کہ حاکم شام معاویہ مر گیا، یزید نیا حاکم بنا ہے اور مجھ سے یزید کی بیعت مانگی گئی۔ بھئی یہ سننا ہے، زینب تڑپ اٹھی، کہا بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ تاریخ کی کتابوں میں اس انداز کے جملے نہ ہو لیکن یہی بات چیت بھائی بہن میں ہوئی ہوگی، بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ حسین کو معلوم ہے بہت بڑا جہاد کرنا اور زینب کے بغیر تو یہ جہاد ہو نہیں سکتا۔ کہا زینب اچھا تو بتا میں کیا جواب دوں؟ زینب گھبرا گئی، ایک مرتبہ کہا بھیا کیا تو اپنی بہن کا امتحان لے رہا ہے؟ تو امام زمانہ ہے، فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ کہا نہیں زینب امتحان نہیں لے رہا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں، زینب بتا میں کیا جواب دوں؟ یزید کی بیعت مانگی گئی۔ اب جب زینب نے سنا یہ امتحان نہیں ہے، بھیا واقعا مجھ سے پوچھ رہا، زینب کو جلال آ گیا،
کہا بھیا مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی تو میرا نانا ہے نا، جو تیرا بابا ہے وہی تو میرا بابا ہے نا، جو تیری ماں ہے وہی تو میری ماں ہے نا، کوئی فرق ہے تو ایک ہی ہوگا۔ حسین کے سر پہ علی کا امامہ ہے، زینب کے سر پہ فاطمہ کی چادر۔ بھیا فاسق اور فاجر کی بیعت اس سے مانگی گئی، منع کر دے۔ حسین نے کہا زینب میں بیعت کو منع تو کر دوں گا لیکن بہت بڑا امتحان دینا ہوگا۔ علی کی بیٹی نے پورے جلال کے ساتھ کہا بھیا کوئی بات نہیں ہے، کتنا ہی بڑا امتحان ہو ہم اور تم مل کے یہ امتحان دیں گے، لیکن وہ امتحان کیا ہے؟ کہا کہ زینب یہ امتحان ایسا ہے کہ اس میں ایک نہیں 2 میدان فتح کرنا ہے، ایک کربلا کا میدان ہے، ایک شام کا میدان ہے۔ زینب نے کہا بھیا کوئی بات نہیں، ہم دونوں میدان فتح کریں گے، بلکہ ایسا کر لے ایک میدان تو اپنے ذمے لے لے، ایک میدان زینب کے ذمے کر دے، کربلا تجھے فتح کرنا ہے، شام زینب فتح کر کے آئے گی۔ لیکن بھیا کربلا میں بہن تو ہر جگہ بھائی کا ساتھ دے گی، کیا شام میں جب زینب جائے گی تو بھائی بہن کے لیے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا آقا نے کیا کہا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے شہزادی حسین کا بدن تو کربلا کی زمین پہ رہ جائے گا، مگر بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ پا، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، ہر منزل پر بہن کے ساتھ رہے گا۔ زینب نے کہا شریکت الحسین کو سمجھا رہا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا خالی میدان ہی تقسیم نہیں کریں، کربلا تیرے لیے شام میرے لیے، کام بھی تقسیم کر لے، آدھے کام تو کر آدھے کام زینب کرے گی۔ بھیا خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے، خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے۔ جب کوئی مجاہد جائے گا تو زینب تیار کر کے بھیجے گی، اور بھیا جب گھوڑے پہ سوار کرنے کا وقت آئے گا تو تو اسے سہارا دے کے سوار کرنا۔ بھیا جب کوئی لاشا گرے گا تو لاشا اٹھا کے تو لانا، خیمے میں سفیدہ بچھا کے زینب بیٹھے گی۔ اور بھیا ایسا کر بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، تو مرد ہے لڑکے تیرے ساتھ رہیں، میں عورت ہوں لڑکیاں میرے ساتھ رہیں۔ اصغر لڑکا ہے اب قیامت تک کربلا میں تیرے ساتھ سوئے گا، سکینہ لڑکی ہے اب شام میں یہ میرے ساتھ رہے گی۔ بھیا اصغر کے گلے میں اب تیر لگے گا تو تیری گود میں، اور سکینہ کے گوشوارے چھنیں گے اور تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں۔ 25 رجب مدینے میں بھائی اور بہن نے جہاد میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ زینب شریکت الحسین بن کے شام گئی اور شام کو فتح کر کے واپس آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں، آئیے تشریف رکھیے اور چلیں۔ زینب باہر آئی، دیکھا کہ آج اونٹوں پر محمل و ہماریاں تو ہیں، مگر محملوں پہ آج ریشم کے حریر اور دیبا کے پردے لٹک رہے ہیں۔ زینب واپس چلی گئی قید خانے میں، وہ مکان جہاں انتظام تھا ماتم کا۔ سجاد اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی، یزید سے کہہ دے کہ پردے بدل کے کالے پردے لٹکائے جائیں، تب زینب ان سواریوں پہ جائے گی۔ اب عجیب قافلہ چلا، پورے قافلے کا رنگ سیاہ ہے، کالے کپڑے پہنے ہیں، کالے پردے لٹک رہے ہیں، اونٹ کے آگے کالے علم چل رہے ہیں۔ جب مدینے سے قافلہ نکلا تھا ہرے رنگ کے علم تھے سب، آج کالے علم، اور یہ قافلہ چلا۔ اب یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے کراس روڈ آ گئی، وہ جگہ آ گئی جہاں سے 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ مدینے جاتا، ایک راستہ کربلا جاتا۔ زینب نے آواز دی سجاد بیٹا مدینے کی جانب نہیں جانا ہے، نانا رسول خدا کو ابھی سلام نہیں کروں گی، اماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ ابھی نہیں جاؤں گی، قافلے کو رخ پھیر لے، پہلے مجھے کربلا جانا، جا کے بھیا کا ماتم کروں، جا کے عباس کو یاد کروں، جا کے اکبر کے لاشے پہ بیان کروں۔ نانا رسول خدا کے شہر میں ابھی نہیں جانا، اماں فاطمہ کی قبر کی جانب نہیں جانا، سجاد اونٹوں کو کربلا کے راستے پہ لے جاؤ۔ اور اب اونٹ کربلا کے راستے پہ چلے، اور ادھر کربلا میں 40 کا دن آ گیا۔ رسول خدا کا بوڑھا صحابی جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، اپنے دوست عطیہ کے ساتھ جیسے ہی خبر پھیلی حسین مارے گئے، جابر مدینے کا رہنے والا تڑپ گیا، کہا کہ میرے ساتھ چلو مجھے کربلا پہنچا دو۔
جابر نابینا ہو چکے تھے. جابر کا دوست جابر کو لے کے کربلا میں آ چکا ہے. 40 کا دن ہے, ابھی زینب کی سواری نہیں آئی ہے. جابر کربلا پہنچے, اپنے دوست سے کہا ایک خدمت اور کر دے, مجھے حسین کی قبر پہ پہنچا دے. جابر کا دوست کہتا جابر مجھے کیا پتا حسین کی قبر کہاں ہے. جابر نے کہا تو تجھے کیا نظر آ رہا؟ کہا کہ اس میدان میں کچھ قبریں تو نظر آ رہی ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے. جابر نے کہا تو قبروں کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دو. ہاتھ پکڑ کے بلایا. جابر قبروں کے بیچ میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ابھی یہ زیارت آپ نے پڑھی ہے, 18 ملین لوگوں نے اس وقت کربلا میں یہ زیارت پڑھی ہے. پہلا سلام جابر کا تھا مگر جابر نے سلام کیا, قبر نظر نہیں آ رہی. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک قبر میں سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی جابر, اے چچا جابر تم بھی حسین کا سلام لو. جابر نے اپنے ساتھی سے کہا یہ ہے میرے آقا کی قبر, مجھے سہارا دے کے وہاں لے جاؤ. جابر قبر حسین پر آئے, بس ایک بار چیخ مار کے گرے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کا بچپنا دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو پشت رسول پہ سجدے کے عالم میں دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو منبر رسول پہ خطبے کے عالم میں گود پر دیکھا ہے. جابر وہ ہیں جس نے حسین کو دوش رسول پہ دیکھا ہے. چیخ مار کے گرے. حسین کا بچپنا جوانی جابر نے دیکھی, چیخ مار کے گرے ہائے میرا مولا, ہائے میرا آقا. اتنا رو اتنا رو اتنا رو کہ غش کھا کے گر پڑے. غش آ گیا. غشی میں دیکھا آقا حسین نظر آ رہے ہیں مگر بڑی عجیب حالت میں. گھبرا کے جابر کہتا ہے آقا مجھے یہ خبر تو ملی تھی کہ آپ زخمی تھے مگر یہ نہ پتا تھا کہ آپ اتنے زخمی ہیں, پورے بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں. میرا آقا کتنا زخمی تھا. کسی نے مدینے پہ پوچھا تھا مولا سجاد آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم ہیں. آقا نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دکھائی, کہا دیکھ رہے ہو نا یہ نگینا, میرے بابا کے جسم پر اتنی جگہ بھی سلامت نہ تھی, سارا بدن جابر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خواب میں دیکھا مگر حسین کو دیکھا. گھبرا کے کہا آقا آپ اتنے زخمی ہیں. حسین نے کہا جابر باقی باتیں بعد میں, فوراً کھڑے ہو جاؤ, میری قبر چھوڑ دو, میری قبر سے دور چلے جاؤ. جابر گھبرا گیا, مولا مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی, مولا آپ مجھے اپنی قبر سے کیوں ہٹا رہے ہیں. کہا جابر یہ مسئلہ نہیں ہے, میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے, زینب آ رہی ہے, قبر سے ہٹ جاؤ. اور جابر کے ساتھی نے جابر کا شانہ ہلایا. جابر آنکھیں کھولو, غضب ہو گیا. ایسا لگتا ہے یزید کو پتہ چل گیا, ہمیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی ہے, میں فوج کو آتا دیکھ رہا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے. جابر نے کہا کوئی بات نہیں, حسین کے نام پہ جان قربان, مگر یہ کیسی فوج ہے ذرا تفصیل بتاؤ. ساتھی نے گھبرا کے کہا نہیں یہ فوج تو نہیں لگ رہی ہے, آگے آگے کالا علم نظر آ رہا ہے, پیچھے پیچھے کالی محملیں اور ہماریاں نظر آ رہی ہیں. جابر نے کہا کہ اس میں کوئی مرد بھی نظر آ رہا ہے. محمل ہماریوں کا مطلب تو عورتیں ہیں, کوئی مرد بھی ہے. کہا کہ جابر ایک بہت بوڑھا آدمی نظر آ رہا ہے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا. جابر نے کہا مجھے سہارا دے کے وہاں تک لے جاؤ. جابر کے ساتھی سہارا دے کے لے گئے. راستے میں بتاتے گئے جابر کوئی مرد نہیں ہے, یہ بوڑھا آدمی, اس کے سر کے بال سفید ہیں, داڑھی کے بال سفید ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑی ہے, کمر جھکی بھی ہے. جابر قریب پہنچتے ہیں. قریب پہنچ کے ایک مرتبہ اس مرد ضعیف سے کہا کہ اے مرد ضعیف, میں پوچھنے آیا ہوں تو ہے کون جو اس قافلے کے ساتھ آ رہا. ایک بار اس نے کہا چچا جابر انا علی ابن الحسین, میں حسین کا وارث اور بیٹا سجاد ہوں. جابر گھبرا کے کہتے ہیں بیٹا میں نے تیرے بابا کو گود میں کھلایا ہے اور میرا ساتھی کہہ رہا ہے تو اتنا بوڑھا لگ رہا کہ مجھ سے زیادہ بوڑھا لگ رہا. ارے جوانی میں بوڑھا کیسے ہوا؟ کہا چچا بس کچھ نہ پوچھیے, الشام الشام الشام, آج کربلا تو آ گیا مگر شام کا منظر نہیں بھولتا. اور ادھر
ابھی قافلہ قبر حسین کے قریب بھی نہ پہنچا تھا، زینب گھبرا کے ہماری سے نیچے اتر کے آئی، سیدھی قبر حسین پہ چلی، ہاتھ رکھا، بھیا تیری بہن شام سے واپس آ رہی ہے، مدینے میں کیا ہوا وعدہ تو پورا کر لیا، لیکن بھیا تیری بہن بہت خوش آ رہی ہے، تیری بہن بہت غمگین آ رہی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے جو نانا سے وعدہ تھا، جو تجھ سے وعدہ تھا، جو اماں سے وعدہ تھا، وعدہ پورا کیا، اور غم اس بات کا ہے کہ تیری ایک امانت کربلا سے لے کے گئی تھی، وہ امانت لا لا سکی۔ بھیا تیری سکینہ میرے ساتھ نہیں آئی ہے، میری سکینہ شام میں ماری گئی، ہائے زینب لٹ کے آ رہی ہے۔ کھڑے ہوئیے وقت میں ماتم شروع ہوا، وہ شبی والا میں عباس آیا، ہائے زینب کی تمنا عباس۔ السلام على الحسين